نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، پیرنٹنگ 360 ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم بیسیکلی فوکس کریں گے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اے اسٹار اسٹوڈنٹ ہے وہ کون ہوتا ہے، جو ہمیں دنیا میں اس وقت بہت سا کمپٹیشن نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے اصل جو چیز سفر کرتی ہے وہ ہماری پیرنٹنگ پریکٹس ہے، اس کو کیسے سمجھیں۔ کوئی کرائیٹیرین اپنے لیے ہم سیٹ کریں کہ ہم نے بہت سی سچویشنز کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی ہوگی کہ جب بھی دنیا کے حساب سے یا دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کوئی شخص اس کو اسپیشل بنانا ہے، اس کو کوئی اسپیشل اسٹیٹس دینا ہے، تو دیٹ کمز ایٹ اے کاسٹ۔ وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کیوں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں بہت اچھی پرفارمنس دیں، A1 پرفارمنس دیں، اپنا پوٹینشیل فلی ٹیپ کریں۔ ایک تو یہ کہ اپنا وہ پوٹینشیل فلی ٹیپ کریں، اور واٹ از اے مور کامن ریزن جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت کوئی اسپیشل کام کرتے رہیں۔ اچھا، کمپٹیشن اور ٹھیک ہے، وٹ وی ہیو مسڈ ان آور لائف وہ ہمارے بچے کر کے دکھائیں، ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایک وجہ ہے، کیونکہ اس سے ہمیں بڑی اسپیشل فیلنگ آتی ہے، ہمیں اپنا آپ اچھا لگتا ہے۔ یعنی جب آپ کے بچے کو کوئی کہتا ہے کہ آپ فیل ہو گئے تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے ہم فیل ہو گئے۔ صرف دکھی ہم اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے بچے کو کچھ کہا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہماری پیرنٹنگ پریکٹس ہے نا اس پہ بات کی جا رہی ہے، اس کو کوئی چیلنج کر رہا ہے۔ جیسے سسرال میں بھی ہمارا یہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، ہسبینڈ وائف میں بھی یہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ اگر ہسبینڈ کہہ دے کہ جی اس کے نمبر نہیں آ رہے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہاں اگر اس کے نمبر نہیں آ رہے، اس کا سبجیکٹ کون سا ویک ہے، ہمیں اس کو کیا پڑھانا ہے، ہم فوراً کہتے ہیں کہ اچھا آپ کا کیا خیال ہے، میں پڑھاتی نہیں ہوں، میں اس پہ توجہ نہیں دے رہی، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو اپنی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور اسی پریشر میں آ کر ہم بچوں کو لگاتار پش کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہ ایکٹیویٹی کرتے رہیں، کیونکہ اگر ہمارا بچہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا تو لوگ ہمیں دیکھ کر یہ بات کریں گے کہ شی از اے گڈ مدر۔ ہماری پیرنٹنگ کی جو اسیسمنٹ ہونی ہے وہ یہاں سے ہونی ہے۔ تو وی ڈونٹ وانٹ دیم جسٹ ٹو بی گڈ ایٹ سم تھنگ، بٹ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایوریج نہ ہو میرا بچہ۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ جی میرا بچہ وہ ہر معاملے میں ٹاپ کلاس ہو۔ مشکل ہے نا، یہ ڈویبل نہیں ہے، جس کے لیے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ کھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی ہمارے بچے کا نام لیتا ہے اور اس کی کسی اکمپلشمنٹ کی بات کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے، ہم بہت ہی زیادہ وہ ایک عجیب قسم کا ایک ہوتا ہے نا، ایک سکون آتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ اچھا جی میں بڑی اسپیشل ہوں کیونکہ میرے بچے کے یہ نمبر آئے، یا میرے بچے نے کوئی پرفارمنس دی، یا میرے بچے نے یہ اچھا جواب دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ویلیڈیشن ہے نا اپنے بارے میں، وہ اپنی ذات سے نہیں لے رہے ہوتے، وہ ہم بچوں سے لے رہے ہیں۔ اور یہ امتحان ہر اس مدر کا بڑھ جاتا ہے جو دین سیکھ لے۔ اور فرض کریں آپ نے دین سیکھا، اب آپ دین پڑھانے والے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا امتحان ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ جب مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ اچھا آپ کے بچوں میں سے کون کون دین کا کام بہت ایکٹیولی کر رہا ہے، یا اگر ڈائریکٹلی نہیں پوچھتے تو پیچھے سے ضرور ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ جی ان کا کوئی بچہ پڑھا رہا ہے، ان کا کوئی بچہ بہت زیادہ پریکٹسنگ ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم سیرت کو پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو دیکھیں، ہم فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کتنی بات کرتے ہیں کہ ان کا اپنے والد کے ساتھ کتنا خوبصورت تعلق تھا، لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں اس بات کو دیکھتے کہ شی واز ان ٹوٹل ڈومیسٹک رول، ٹوٹل ڈومیسٹک تھی۔ اگر آپ سوچیں آج کے دور میں اگر کوئی پیرنٹ دین کے لیے بہت ایکٹیو ہیں، بہت ایک لیڈرشپ رول میں ہیں، اور ان کا کوئی ایک بچہ جو ہے وہ دین کی سمجھ صحیح رکھتا ہے اور وہ اس لیڈرشپ رول میں نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ جب ملتے ہیں ہم ان کو یہ باتیں سناتے رہتے ہیں کہ مطلب کوئی بچہ بھی آپ کا نہیں آیا۔ اچھا، مجھے تو دنیا کے حساب سے بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ کے بچوں میں سے کتنے ڈاکٹر بنے، کہ آپ خود ڈاکٹر ہیں؟ میں کہتی ہوں کوئی نہیں بنا۔ پھر اتنی بے چارگی سے دیکھ کے کہتے ہیں کوئی بھی نہیں بنا۔
یہ عام لوگوں کا حال ہے، اور اگر یہ کوئی ڈاکٹر سرکل ہو پھر تو آپ سوچیں کہ اس کی انٹینسٹی کتنی بڑھ جاتی ہے. تو ہر ایک نے دیکھیں اپنا پاتھ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے، ہر ایک کا راستہ اپنا ہوتا ہے. میری کسی سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جو دیندار پیرنٹس ہیں، ریلیجس پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ اپنے بچوں کو بہت پش کرتے ہیں. جیسے اپنی بیٹی کو حجاب کے لیے بہت پش کریں گے، بیٹے کو بھی نماز اور ایک داڑھی اور اس طرح کے حلیے کے لیے. لیکن بچیوں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ان کو کہیں گے کہ اپنا ڈریس کوڈ تم ٹھیک رکھو، اور حجاب ضرور پہنانا چاہیں گے انہیں. کہتی کہ اس وجہ سے بچے جو ہیں ریبیل کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا میں آپ کو ایک اور سینیریو دیتی ہوں. سینیریو یہ ہے کہ ایک ماں حجاب میں ہے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو حجاب لے رہی ہوں اور میری بچی نہیں لینا چاہ رہی. میں نے اس کو کافی گائیڈ لائن دی ہے، کافی سمجھایا ہے. بچپن میں کئی دفعہ بچے تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کے اب وہ نہیں کرنا چاہ رہی بچی. تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں نے اسے ایک طریقہ کار سکھایا تھا، اب مجھے اس کو اپنے مطابق فیصلہ کرنے دینا ہے، اس کو تھوڑی سی اسپیس دے دینی ہے. اس خاتون کا بچہ ان کے ساتھ جا رہا ہے، یعنی وہ بچی جا رہی ہے کہیں پہ، ماں حجاب میں، بچی حجاب میں نہیں ہے. تو دیکھنے والا کیا سوچتا ہے؟ پہلی سوچ کیا آتی ہے؟ ججمنٹل میں کیا سوچتے ہیں؟ خود تو حجاب پہنا ہوا ہے، تربیت نہیں کی. تو وہ ہم یہ کیوں نہیں اس وقت سوچتے کہ خود اس نے حجاب پہنا ہوا ہے، اس کو ساری سمجھ ہے، لیکن وہ اپنی بچی کو سپیس دے رہی ہے. اور وہ کتنی اس کی بڑی سٹرگل ہے کہ وہ خود ایک کام کر رہی ہے اور اس کا بچہ نہیں کر پا رہا. یہی امپیکٹ ہمارے پر جاتا ہے. تو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم مسلمان مائیں جو ہیں پہلے دنیاوی حساب سے پستی ہیں کہ جی دنیا میں بھی ہمیں دکھانا ہے کہ میرا بچہ تو بڑی چیز ہے، بڑے نمبر لے رہا ہے، بڑی ترقی کر رہا ہے، بڑی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. میں اگر اپنے بچوں کے گریڈز بتاؤں جس میں میرا کوئی خاص کمال نہیں ہے، یا کس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں میرا کوئی خاص کمال نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں خود بھی اتنا کام کر رہی ہیں اور بچے بھی ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی ہے بڑی بچوں پہ. حالانکہ میرا کیا خاص کمال ہے؟ اگر میرا بچہ نالائق ہوتا یا نہ پڑھنے والا ہوتا میں کیا کر لیتی؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ پڑھتے رہے، اللہ نے لاج رکھ لی، عزت رکھ لی. پھر آپ دیکھیں اگر آپ دین کی سمجھ رکھتے ہیں تو آپ کا ڈبل پریشر آتا ہے. اب دوسری اسیسمنٹ آپ کی کس حساب سے ہو رہی ہے؟ دین کے حساب سے. بچہ نماز نہیں پڑھا تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھا، بچے کا ڈریس کوڈ ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جی بچہ کیا کر رہا ہے. بچے نے کوئی بھی بیہیویئر دیا، دیکھیں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ماں کا ایک بہت بڑا رول ہے، ماں نے سکھانا ہے، ماں کا ایکسپوجر جس لیول کا ہے، ماں کا رتبہ جو دیا گیا اسی لیے کہ ماں نے کرنا ہے. لیکن جب ہم پہ یہ پریشر آتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات کی بھی کلیئرٹی رکھنی ہے کہ پرفارمر اور نان پرفارمر کیسا ہوگا. کیونکہ جب ہم ان کو یہ طریقہ سکھا دیتے ہیں، خود بھی یہ سیکھ لیتے ہیں اور بچوں کو بھی یہ سکھا دیتے ہیں کہ ہماری اسیسمنٹ ایکسٹرنل سے آنی ہے، باہر سے آنی ہے، اندر سے نہیں آنی. تو بچے ہمارے جو ہیں وہ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی بات لوگوں کے لیے ہمارے بارے میں ایکسیپٹیبل ہے. تو وہ بھی اپنے آپ کو اسی حساب سے پھر اسیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، بچے جو ہیں وہ لیبلز جو ان پہ لگ رہے ہیں، گھر میں لگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ سست ہے، یہ نکما ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ کھاتی نہیں ہے، یہ موٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، وہ والے لیبلز بھی لگاتار ان تک جا رہے ہیں. اب آلریڈی ہم ان کو سکھا چکے ہوتے ہیں کہ ایکسٹرنل جو آپ کے وہ ہیں انفلوئنسرز، ان سے آپ انفلوئنسڈ ہوں، اور پھر ایک چیز آگے بڑھ کر یہ ان کو ٹچ کریے کہ وہ لیبلز آ رہے ہیں. تو ہمارا بیہیویئر اور بچوں کا بیہیویئر اٹ از انڈر کانسٹنٹ اسکروٹنی. بزرگ بھی کر رہے ہیں، اسکولوں میں بھی ہو رہا ہے، ہم خود بھی کر رہے ہیں، معاشرہ بھی ہمیں ہر طرح سے دے رہا ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی کسی بچے کو یہ فیلنگ ہوتی ہے، جیسے کہ ہم سب مدرس کو ہوتی ہے کہ میں کچھ جو کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکی، یا مجھ سے مس ہینڈل ہو گیا، تو ہم خود ہیوملیشن میں چلے جاتے ہیں. باہر والا ہمیں کیا تنگ کرے گا جتنا ہم اپنے آپ کو تنگ کرتے ہیں. ہم اپنے لیے بہت مزری کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں ہم نے بچوں کو تھرو آؤٹ یہ سکھا دیا ہوتا ہے کہ جو تمہاری سکسیس ہے وہ تمہاری پرفارمنس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ رزلٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے پرفارم، یا یہ کہ جو ہماری کوشش ہے ایفرٹ پہ. ہم کہتے ہیں تم اگر اتنی دیر پڑھتے ہو تو پھر تمہارے نمبر کیوں نہیں آئے؟
اگر تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو تو پھر ویسی نماز کیوں نہیں پڑھی جو کہ ایک 30-40 سال کی عمر کا فرد پڑھتا ہے؟ یا میں نے ایک عالم دین کی تمہیں ایک سٹوری سنائی تھی وہ پڑھ رہا ہے، ویسے کیوں نہیں تم وہ کام کر رہے ہوتے؟ ہمارا ایک وہ ججمنٹل جو سٹینس جاتا ہے وہ بچے کے لیے، اگر وہ اسپیشلی چھوٹا بچہ ہے یا کچھ سیکھ رہا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. رات کو میری ایک بچی سے بات ہو رہی تھی، ماشاءاللہ وہ دین سیکھ رہی ہے اور دین کے معاملے میں وہ کافی ایفرٹ کر رہی ہے اور وہ مزید کرنا بھی چاہ رہی ہے. تو وہ بچی مجھے کہتی ہے کہ میں اپنی روٹینز نہیں اسٹیبلش کر پا رہی. مجھ سے یہ بات کر رہی تھی کہ میں اپنی روٹینز پہ ورک کر رہی ہوں، مجھ سے ٹپس لے رہی تھی. تو میں نے اس کو اس بات پہ کہا کہ آپ یہ کام کریں اور اتنا سٹینڈرڈ سیٹ کریں. کہتی میری پرابلم یہ ہے کہ میں بہت بڑا ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کر لیتی ہوں، اور کیونکہ میں جب علماء کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ مجھے ایک دن ایسا بننا ہے. تو میں کہتی ہوں ہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بن جائیں گی. جب آپ کا ایک یہ خواب ہے، آپ کرنا چاہتی ہیں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں پاسبل. لیکن اپنے لیے ٹارگٹس ریئلسٹک رکھیں. جب آپ ریئلسٹک ٹارگٹ نہیں رکھیں گی، آپ ہر وقت ہر کوئی نہ کوئی آپ کی پرفارمنس کو اسیس کر رہا ہے، یا آپ اپنی پرفارمنس کو اس طرح اسیس کریں گی کہ جی ابھی میں کہاں اور کوئی اور انسان کہاں ہے. تو میں اسے اپنا بتا رہی تھی کہ جب میں نے اپنا جرنی شروع کیا تھا تو میں نے تو نہیں یہ سوچا تھا کہ میں نے پیرنٹنگ ایکسپرٹ بن جانا ہے یا میں نے بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کو سکھانا ہے. میں نے تو صرف یہ سوچا تھا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ایک پاتھ خود ہی میرے لیے ڈیسائیڈ کر لیا. کمپٹیشن سے زیادہ پیشن، کوئی بھی کام کرے آپ کے اندر پیشن ہو، وہ اندر سے آتا ہے آپ بالکل. اور وہ پھر آپ سے جو پرفارمنس آتی ہے نا، اس جیسی کمپٹیشن میں نہیں آ سکتی کبھی بھی. بالکل ایسے ہی ہے، آپ کے اندر وہ پیشن کے لیول پہ ہونا چاہیے. تو بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جب آپ ان کو اس کمپٹیشن میں بہت زیادہ جو ہے نا آگے نہیں لے جاتے، بہت ان کے لیے زندگی کو جو ہے نا وہ مشکل نہیں بناتے. اب یہاں پر جو پریشر ہے اوور آل کہ آپ کو کچھ انوکھا کام کرنا ہے، ایکسٹرا آرڈنری بننا ہے. وہی بات ہے اے اسٹار اسٹوڈنٹ آپ کو بننا ہے. اب وہ پیرنٹس خاص طور پہ جنہوں نے بچپن میں ایک آرڈنری وقت نہ گزارا ہو یا ان کے دماغ میں وہ آرڈنری امیج نہ بنا ہو، وہ کیا کرتے ہیں جب وہ بچے ان کے آرڈنری ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا. اب اس میں 2-3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں نا. ایک وہ والدین ہیں جو کہ بچپن میں خود ایوریج اسٹوڈنٹ تھے یا وہ کچھ اتنا پرفارمنس نہیں دے سکے، بعد میں آگے جا کر ان کو زندگی میں احساس ہوا کہ میں نہیں کر سکی یا میں نے نہیں کیا. اب وہ سارا زور کس پہ لگاتے ہیں؟ بچوں پہ. میں نے نہیں کیا اب تم کرو، یو فلفل مائی ڈریمز. یہ میں نے حفظ میں بھی بہت دیکھا ہے. میں نے حفظ نہیں کیا لیکن اب مجھے حفظ کی اہمیت کا پتہ چلا، چلو میرا بچہ کرے. بچہ چاہے کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا، کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. کیونکہ اکثر جب مدرز آ کر مجھے حفظ والے بچوں کی سٹرگلز بتاتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے حفظ کیا ہوا ہے، زیادہ تر نے نہیں کیا ہوتا. پھر میں کہتی ہوں آپ ساتھ ساتھ حفظ کرنا شروع کرتے. لیکن ڈریم آپ کا تھا نا، اور آپ بچے کی شکل میں اس کو لیو کر رہے ہیں، تو آپ بھی ساتھ ساتھ حفظ کریں تاکہ آپ کو اپنے بچے کے چیلنجز پھر پتہ چلیں. وہ کہتی ہے میرے لیے یاد کرنا مشکل ہے. میں کہتی ہوں پھر آپ کے بچے کے لیے بھی یاد کرنا مشکل ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہی کہ آپ حفظ نہ کریں یا نہ کروائیں، لیکن جو آپ ڈریم اس بچے کے اوپر آپ نے ایک ڈالا ہوا ہے، اور یہ حفظ کا بھی ہے، یہ ڈاکٹر بننے کا بھی ہے، یہ کسی خاص ادارے میں پڑھنے کا بھی ہے، کوئی ایک خاص اچیومنٹ دنیا میں حاصل کرنے کا بھی ہے. اور دوسری کیٹیگری وہ پیرنٹس کی ہے جو کہ خود بہت ہائی اچیورز رہے ہیں، تو ان کو آرڈنری ہونا آتا ہی نہیں. انہوں نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں. ان کے نزدیک ہمیشہ آپ کا نمبر اتنے ہی آنے چاہیے، 9 آؤٹ آف 10، 10 آؤٹ آف 10، ہمیشہ اے آنا چاہیے، ہمیشہ آپ کی فرسٹ پوزیشن ہونی چاہیے. وہ اس سے کم پہ کسی صورت میں سیٹل ہی نہیں ہوتے. تو اگر ایک بچہ سوچے نا کہ پیرنٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ لائک رہا ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ ایوریج ہے، وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ ایک پیرنٹ ہے جس نے بچپن سے نمازیں پڑھنی شروع کی اور اس نے نمازیں نہیں چھوڑی، اس کو دین کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا. یہ بھی اللہ کی توفیق سے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ایسی صلاحیت رکھی تھی کہ وہ شروع سے بڑا اسٹریٹ بچہ تھا. اب اس کا بچہ جو ہے وہ نہیں کر رہا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، وہ اپنا ڈریس کوڈ ٹھیک نہیں کر رہا. تو وہ پیرنٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا کہ بھئی یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے
اور آپ کوئی دین کا کام یا دنیاوی حساب سے جو بھی سیٹ سٹینڈرڈز ہیں جو صحیح والے ہیں وہ آپ پورے نہیں کریں. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک بچہ آرڈنری ہو اور پھر بھی اس میں کوئی خاص خصوصیت ہو جو اس کو اسپیشل بنا دے؟ ہے پاسبل کہ نہیں؟ پکی بات ہے. ہم تو اکثر ایسے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ مطلب اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے لیکن یہ کرتا نہیں ہے. ہم تو پھر بھی اس کو آرڈنری کو بنا کے یعنی ایک آرڈنری ہونے کا اس کا دیکھ کر ہم وہ اسپیشل چیز ہی نکالنا چاہ رہے ہیں. ہم اس آرڈنری پن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ کتنا ضروری ہے کہ اس بات کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لیا جائے. اب اس میں ایک اور پھر فیکٹر آ جاتا ہے, ایک سوچ اور آتی ہے کہ پھر کیا کروں اگر مثلا میرا بچہ پڑھائی میں یا دین میں یا کسی بھی معاملے میں ایوریج ہے, لرننگ میں ایوریج ہے, تو میں اس کو ویسا ہی رہنا دوں, اس کو ایکسپوجر نہ دوں, کیونکہ میں ایکسپوجر دیتی ہوں تو پھر وہ ایک سینس آف کمپٹیشن آ جاتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جب آپ ایکسپوجر دیتے ہیں, آپ اس کو کسی بھی ایسے ماحول میں ڈالتے ہیں کہ وہ سیکھے, تو پھر کیا کرے, کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ اسکل بلڈنگ, اس کو انکریج کرتے رہنا چاہیے, گیو اپ نہیں بچے پہ کرنا چاہیے. کہ اس بچے کا اپنا کیا پوٹینشیل ہے. بالکل, ہو سکتا ہے کسی ایک سبجیکٹ میں یا ایک چیز میں اچھا نہ ہو, کسی دوسری میں اچھا ہو. بالکل, وہ چیز مطلب ایک وہ پرسیپشن ہے جو آپ کے دماغ میں چل رہی ہے, ایک وہ ہے جو وہ بچہ لیو اپ کرنا چاہ رہا ہے یا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے. آپ اس کو اس کا ایکسپوجر ہی نہیں دے پا رہے ہیں. میرا خیال میں یہ ہے کہ جیسے اگر میرا بیٹا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی چیزوں میں کر سکتا ہے, تو میں اس کے لیے وہ پلیٹ فارم ایسا بناؤں کہ وہ خود اپنے آپ کو گروم کرے کہ میں کام کر سکتا ہوں. ایکسپلور کرنے دیں بچے کو, ایکسپلور کرنے دیں. بچہ جب ایکسپلور کرتا رہتا ہے, آپ اس کو ڈفرینٹ آپشنز دکھاتے رہتے ہیں, اس سے بات چیت کرتے رہتے ہیں, پھر اس نے تھوڑا سا ایکسپلور کیا, اس کو لگا کہ یہ چیز بھی میرے لیے نہیں ہے. اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ ہر اچھے کام کو کرنے سے جہاں محنت کرنی پڑے وہ بھاگ جائے. دیکھیں, ٹیلنٹ کو بلڈ کرنے میں, اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے میں اور ایک لوزر بننے میں فرق ہوتا ہے, گیو اپ کرنے والے میں فرق ہوتا ہے. اس کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے, ان میں فرق ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا چاہیے. تو ہم بچوں کو ایکسپلور کرنے دیں, خود بھی ایکسپلور کریں کہ ان کے اندر اور کیا کیا پوٹینشیلز ہیں, اور ہم اپنے بچے کو یہ انڈرسٹینڈنگ دیں کہ جو ان کی ورتھ ہے وہ ان کی اچیومنٹ سے نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے یہ بتایا گیا کہ تمہاری ورتھ تمہاری اچیومنٹ سے ہے. ہم کہتے بھی ہیں بچوں کو کہ اگر آپ پڑھائی کریں گے تو میں تمہاری امی ہوں, پڑھائی نہیں کریں گے تو میں تمہاری ماما نہیں ہوں, میں تو اس کی ماما ہوں, میں تو اس کا خیال رکھوں گی, میں تو اس سے پیار کرتی ہوں. جبکہ ہمیں ان بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا تم جو مرضی بن جاؤ یا کچھ نہ بنو, میں تمہاری ماں ہی ہوں اور مجھے تم سے بہت محبت ہے. ہاں, جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق تم نے اپنے آپ پہ ضرور ورک کرنا ہے, اس پہ میں گیو اپ نہیں کروں گی. اگر آپ کا بچہ آ کر آپ کو پوچھے کہ میرے نمبر نہیں آئے یا میں یہ کام نہیں کر سکا تو آپ مجھ سے ناراض ہیں, تو آپ کہیں کہ بیٹا محبت تو میری آپ سے کم نہیں ہو سکتی نا, کیونکہ آپ میری اولاد ہیں, وہ تو انکنڈیشنل ہے. میں صرف یہ ایکسپلور کر رہی ہوں کہ یہ کام آپ سے کیوں نہیں کیا جا رہا, جبکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پورا انوائرمنٹ ملا ہوا ہے, آپ کو پورے ریسورسز ملے ہوئے ہیں, اور کئی بچوں کو نہیں ملے ہوتے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اس چیلنج تک یا اس وہ جو ڈیفائنڈ ایریا ہے نا اس تک پہنچنا ہے. تو بچوں کی وہ انکنڈیشنل قسم کی جو ایکسیپٹنس ہے نا وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے, کہ وہ کھانے پینے پہ بھی ہم نے ان کو باتیں سنانی شروع کر دی, اٹھنے بیٹھنے پہ بھی. ہاں, کوئی اگر بچہ بتا رہا ہے کہ جی بچے کتنے لکی ہیں, فلاں کو پیرنٹس ان کے سیر سپاٹے کے لیے لے کر گئے ہیں کہیں, تو ہم کہتے ہیں تم کچھ کرو, تم اس قابل بنو تو تمہیں لے کے جائیں نا. تو اس کا ہمارا بچہ ہونا ہی یہ شو کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو کبھی کبھار اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہم لے کر جا سکتے ہیں, ہم اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن اچیومنٹس اور جو سیکھنا ہے وہ اپنی جگہ ہے. بہت سے جو پیرنٹنگ وریز ہیں وہ اسی کنفیوژن کی وجہ سے, وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈرا دا لائن. ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں, اور اس میں بھی نا آپ کو ہر وقت وے اینڈ بیلنس کرنا پڑتا ہے. کسی جگہ پہ کوئی بات روک لینی ہوتی ہے, کسی جگہ پہ اس کو پھر کام کروانا ہوتا ہے, پھر ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ بچے کی کیا لمٹ ہے, وہ اپنی کمفرٹ زون میں سے کیسے نکلے, کس لیول پہ اس کو میں نے ایڈریس کرنا ہے, کہاں پہ میں نے اگنور کرتے چلے جانا ہے.
کیونکہ جب وہ یہ نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی انسان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے اور ہر ایک کے اندر اپنا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو پش کرتے ہیں. اور ہمارے لیے پیرنٹنگ کیوں آسان ہو جاتی ہے ایسے سچویشن میں؟ جب بچے اپنی چیز کو اون کرتے ہیں اور پیشنز وہ لے آتے ہیں تو وہ خود ہی اس کی ذمہ داری جیسے ووٹ لیتے ہیں تو وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری وہاں پہ کم ہو جاتی ہے، صرف سپورٹنگ رہ جاتی ہے، موٹیویٹنگ رہ جاتی ہے. ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں نا. ہمارا کام پھر اپنی پیرنٹنگ کو بس صحیح جگہ سمجھنا، انجوائے کرنا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہم ان کو انجوائے کر رہے ہیں، ہم اپنا حصہ صحیح ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم یہ جملہ تو بولتے ہیں نا کہ اللہ کی توفیق ہوگی تو بچے کو ہدایت ملے گی. اللہ سے توفیق اس لیے بہت زیادہ مانگنی چاہیے. لیکن ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم کہتے تو ہیں لیکن جب بچہ نہیں کر رہا ہوتا تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہونا ہے. ہم وہی باتیں اپنے اوپر لیبلز لگا لیتے ہیں. تو پھر دعائیں مانگنی چاہیے نا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ راستہ ہمیں دکھا دے. اور مین وائل کیا کیا جائے، کیسے بچوں کو ڈیولپ کیا جائے؟ بیسیکلی اس کے لیے جو بہت بڑی ریکمنڈیشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آرڈنری مومنٹس ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے موقع، وہاں سے ان کی لرننگ کو بڑھائیں. لیکچر نہیں ہونا چاہیے. مثلا بچے کو آپ نے پیار سے ٹچ کیا، ہاتھ ملایا. اب دیکھیں میں کالج یونیورسٹیز کے بچوں کو جب پڑھاتی ہوں اور کبھی بھی میں والدین کے اوپر بات کروں اور ان کی محبت کے اوپر، ان کے احترام کے اوپر، تو اکثر مجھے یہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ ہم پیرنٹس کے ساتھ اتنے کلوز نہیں ہیں. اور یہ بات تو مجھے پیرنٹس بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے کلوز نہیں ہیں، کمروں میں بند رہتے ہیں، اپنی زندگی میں رہتے ہیں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو وہ بالکل ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس فزیکل ٹچ نہیں اپنے بچوں کو دیتے. جب چھوٹا بچہ ہے نا تب تو بہت پیار ہو رہے ہیں اور گلے لگایا جا رہا ہے اور سب کچھ ہے، لیکن جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کو ہم پیار کرنا بھول جاتے ہیں. اسے ہاتھ ملانا، اس کو اپنا بچہ بنانا، اس کو پیار سے دیکھنا، کیونکہ ہم اتنے آکیوپائڈ ہوتے ہیں. اور جب بھی میں نے کسی بچے کو کہا ہے کہ اچھا اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کبھی پیار نہیں کرتے، کبھی آپ سے ہاتھ نہیں ملاتے، کبھی آپ کو گلے نہیں لگاتے، آپ کر لیں، تو وہ اتنا مجھے حیران ہو کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اندر یہ بہت بڑی ہیسیٹیشن ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے. تو پلیز اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہیں. صبح بیٹھے ہوئے ہیں تو جی صبح کا موسم انجوائے کر رہے ہیں کہ کتنی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہوا چل رہی ہے، گرمیوں کا موسم ہے تو کتنی اچھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سن شائن ہے تو چلو یہاں بیٹھ کے ہم کوئی پھل کھا رہے ہیں. اچھا فیملی ہے تو آپ اپنے آپ کو خوش ہو کہ بچے کچھ کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی خوش ہوں، میری یہ فیملی ہے. یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ بچوں کو بہت اپیل کرتی ہیں. کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. کوئی بچے کھانا بنا رہے ہیں اس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں. ایک پیرنٹ سے میری بات ہو رہی جن کی بچی کو میں انگیج کرنا چاہ رہی تھی، ٹین ایج بچی ہے جس کی ایٹنگ ہیبٹس بھی اچھی نہیں اور ساتھ ہی وہ جو ہے ظاہر ہے کوئی کام بھی نہیں گھر میں کر رہی تھی. تو میں نے اس بچی کو بڑا موٹیویٹ سا کیا کہ تم اپنے لیے کچھ سیلڈ بناؤ یا تم اپنے لیے کچھ سینڈوچ بناؤ کچن میں آ کر. تو فوراً اس کے پیرنٹس نے کہا کہ لیکن پلیز اس کو بتا دیں یہ میس بہت کرتی ہے کچن میں آ کر، تو یہ نہ کریں. اب آپ دیکھیں میں جب اس کو موٹیویٹ کر رہی تھی تو اس کے چہرے کے اوپر اتنی مسکراہٹ تھی کہ مجھے کچھ کہا جا رہا ہے اور میں یہ کر سکتی ہوں. اور وہ بڑے آئیڈیاز شیئر کری تھی کہ میں ایسے سینڈوچز بنا سکتی ہوں اور میں یہ کام کر سکتی ہوں، مجھے آتا ہے نا. لیکن اسی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ اس کی شکل کے اوپر ایک بڑا ہی پینفل ایکسپریشن آیا کہ میرے پیرنٹس کو صرف کچن کی فکر ہے کہ وہ صاف رہے. کچھ دیکھیں نا کچھ ماؤں کو OCD ہوتی ہے نا صفائی کی، انہوں نے ہر وقت صفائی کے پیچھے رہنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ بچے کچھ سیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے. وہ ہر وقت ہوتا ہے یہ اٹھا لو، یہ اٹھا لو، یہ گند نظر نہ آئے، یہ چیز. اب جو ہمیں گند لگ رہا ہوتا ہے وہ بچے کی لرننگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہت ساری کریٹیو کاموں کو جو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کچھ کھا رہے ہیں، اب بچہ اگر آئس کریم کھا رہا ہے، گرمیوں میں کھا رہا ہے تو ہمیں بس یہ فکر ہے کہ پگھل رہی ہے اور تمہارے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، اس کو آئس کریم نہیں انجوائے کرنے دینی. اچھا سردیوں میں کھا رہا ہے تو دے بھی دی اور پھر کیا کہہ رہے ہیں گلا خراب ہو جائے گا. جو کھا رہا ہے وہ تو کھا کے اس کو انجوائے کرنے دیں. مطلب دوستوں کو مل رہے ہیں تو وہ مسئلہ ہے. یعنی ہر بات پہ نا ہم وہ جو ایک آرڈنری مومنٹ ہے اس کو اسپیشل بنانا نہیں جانتے.